أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. آپ دیکھ رہی ہیں اسکرین پر کہ آج ہم لوگ کریں گے مدینہ عربک بک 1 کا لیسن 2. لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے کیا تھا ہاذا، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ لیسن 2 کا ٹاپک کیا ہے؟ ذالکا. چلیے شروع کر لیتے ہیں. الدرس الثانی یعنی لیسن 2، دوسرا لیسن. اور اس لیسن میں ہم سیکھیں گے ذالکا. آئیے دیکھ لیتے ہیں ذالکا کیا ہے. ذالکا انگلش میں دیٹ، ٹھیک ہے. کوئی چیز جو دور ہے اس کو اشارہ کرنے کے لیے ذالکا کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی چیز واحد ہوگی، یعنی وہ اسم جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ واحد ہوگا اور مذکر بھی ہوگا. تو اسم کا واحد ہونا، اس کا مذکر ہونا اور اس کا دور ہونا، یہ تین چیزیں آپ کو ذالکا کے لفظ سے پتہ چل رہی ہیں. اب آئیے لیسن کو پڑھ لیتے ہیں. ما ذالکا وہ کیا ہے؟ ذالکا نجمن وہ ایک تارا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پہ کوئی کھڑا ہو کے شخص مسجد کی طرف اشارہ کرے گا تو مسجد نزدیک ہے تو اس کو کہے گا ہاذا مسجدن، اور گھر دور ہے تو اب اس کے لیے جب اشارہ کرے گا تو لفظ کیا استعمال کرے گا؟ ذالکا. تو میں پڑھتی ہوں. ہاذا مسجدن وذالکا بیتن، یہ ایک مسجد ہے اور وہ ایک گھر ہے. ہاذا مسجدن وذالکا بیتن، یہ ایک مسجد ہے اور وہ ایک گھر ہے. گھوڑے کے قریب کھڑے ہو کے کوئی اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ایک گھوڑا ہے اور وہ ایک گدھا ہے. کیونکہ گدھا دیکھیں دور ہے تو اس کے لیے اب ذالکا کا لفظ آئے گا اور پڑھا جائے گا ھذا حصان وذالکا حمار، یہ ایک گھوڑا ہے اور وہ ایک گدھا ہے. آپ یہاں دیکھیں کہ جب یہ اور کا لفظ آیا تو انگلش میں یا اردو میں ہم جب لکھتے ہیں اور تو وہ سینٹر میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے یہاں نوٹ کیا ہوگا ان دونوں جملوں میں کہ و یعنی اینڈ جو دوسرا فریز ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ملا کر لکھا گیا ہے، بیچ میں نہیں لکھا گیا. وذالکا آپ دیکھیں وہ جو ہے وہ ذالکا کے قریب ہی ہے، تو جو سیکنڈ فریز ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ اینڈ والا لفظ یعنی والا لفظ لکھا جاتا ہے. تو لکھتے وقت چونکہ آپ ریٹن ہوم ورک بھی کر رہی ہیں اس لیے میں نے یہ بتا دیا کہ اس کو اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے. اذالکا کلبن، کیا وہ ایک کتا ہے؟ اب یہ دور کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں کیا وہ ایک کتا ہے. چونکہ چیز دور ہے اس لیے اب اشارہ والا لفظ استعمال ہوگا ذالکا. لا ذالکا قطن، نہیں وہ ایک کیٹ ہے یعنی وہ ایک بلی ہے. ما ذالکا وہ کیا ہے؟ ذالکا سریرن وہ ایک بیڈ ہے. من ھذا ومن ذالکا، یہ کون ہے؟ اب آپ دیکھیے نزدیک ہے اور یہ دور ہے تو ان کے بارے میں جب پوچھا جا رہا ہے تو پوچھا جا رہا ہے من ھذا، اور جب ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو پوچھا جا رہا ہے من ذالکا، اور دونوں کے بیچ میں اینڈ لگا کے پوچھا جا رہا ہے تو ومن ذالکا. تو ہو گیا من ھذا ومن ذالکا، یہ کون ہے اور وہ کون ہے. ھذا مدرس وذالکا امام، یہ ایک ٹیچر ہے اور وہ ایک امام ہے. ما ذالکا وہ کیا ہے؟ ذالکا حجر وہ ایک پتھر ہے. ھذا سکر وذالکا لبن،
یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے. تمرین. اقرأ وکتب، پڑھیے اور لکھیے. یعنی آپ کو ان سب سینٹنسز کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے، ان کے ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ کے ساتھ. اور لکھتے وقت آپ خاموشی سے نہیں لکھیں گی بلکہ بول بول کر لکھیں گی. یہاں میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے. ھذا سکر وذالک لبن، یہ شکر ہے اور وہ ملک ہے یعنی وہ دودھ ہے. اب آپ اس کو وہ ایک شکر ہے تو نہیں کہیں گی نا، بوٹل میں شوگر ہے تو ہم اس کے لیے اتنی ساری چیزیں ایک شکر تو نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں میں نے ایک کا ترجمہ نہیں کیا. اسی طرح لبنن میں بھی میں نے ایک کا ترجمہ نہیں کیا. یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے. من ذالکا، ذالکا امام، وہ کون ہے؟ وہ امام ہے. اذالکا قط، کیا وہ ایک بلی ہے؟ لا، ذالکا کلب، نہیں وہ ایک کتا ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا حجر، یہ ایک پتھر ہے، سٹون ہے. الکلمات الجدیدہ، امام امام، حجر پتھر، سکر شکر یعنی شوگر، لبن دودھ. اور یہ ہے پکچرز کے ساتھ، ایک بار پھر میں پڑھ لیتی ہوں. سکر لبن امام حجر. اب ان سب الفاظ کو ایک بار ھذا کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور ایک بار ذالکا کے ساتھ. ھذا سکر، ھذا لبن، ھذا امام، ھذا حجر. اب ذالکا کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں. ذالک سکر، ذالک لبن، ذالک امام، ذالک حجر. اور اسی کے ساتھ سیکنڈ لیسن ہمارا ختم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ لیسن نمبر 2 کتنا چھوٹا سا تھا. اب آپ کو آج ہی کے دن اپنا ہوم ورک کر لیجئے، اورل بھی اور ریٹن بھی. ٹھیک ہے، زیادہ ہو رہا ہے تو چلیں کوئی بات نہیں، آج اورل ہوم ورک کر لیجئے اور کل ریٹن ہوم ورک کر لیجئے، جیسا بھی جس کو سہولت ہو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیٹرڈے اور سنڈے کا ویٹ مت کیجئے. سیٹرڈے کو آپ اورل ہوم ورک آپ کو سبمٹ کرنا ہے اور سنڈے کو آپ کو آپ کا ریٹن ہوم ورک سبمٹ کرنا ہے. تو ایسے میں پہلے سے ہی آپ کی آڈیو اور آپ کا ریٹن ورک کمپلیٹ ہونے کے بعد آڈیو بھی آپ کی ہو جانی چاہیے موبائل میں، اور سارے ہوم ورک کی آپ کی پکچرز بھی آپ کے موبائل میں سیو ہونی چاہیے. جب گروپ اوپن ہو آپ فوراً اپنا ہوم ورک بھیج لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی آڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.